اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد۔ اس دن دیکھنا اپنے نبی کی شان، جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے۔ ارے بھائی جنت کے اوپر تو آ گئے، دروازے ہی بند ہیں، کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، غصہ، حسد خط، پیٹ سے پخانہ پیشاب خط، اور دوسرے سے وضو کریں گے۔ وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل، داڑھی غائب۔ جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں ہے۔ یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو؟ سب سے الگ الگ نظر آؤ۔ امرد بچہ 15-16 سال والا چہرہ، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے، یہ اور ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح۔ اتنے بیچارہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر اگی ہوئی ہے، گھاس ہی گھاس ہے۔ وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گا، نہ بیماری آئے گی۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دیکھنا، کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں، ہمارے ابا ہیں، تو ابا جان کے پاس جائیں گے، وہ کھلوائیں گے۔ بس سارے امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے، دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، کہتے میں کروں گا، فخر سے کہتا میں کروں گا۔ آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا، انا لہو، یہ میرا ہی کام ہے۔ پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا، پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، سر اٹھا، سوال کر، سفارش کر، ہر چیز پوری ہوگی۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول۔ اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، جاؤ اوپننگ کرو۔ یہ نہیں کرتے، یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن، کوئی نیا مال ہوتا ہے، نئی دکان ہوتی، تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو جب وہ نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر، تو سارے ایسے دیکھیں گے پہلے کون ہے بھائی، دیکھو بھائی کون ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اس سے پکڑاؤ۔ تو حضرت بلال وہ رسی پکڑیں گے، وہ جنت کے دروازے پر جا کر میرے نبی ایسے کریں گے، اس کو قا کہتے ہیں۔ وہاں کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، میں نے صرف لفظ کی پکچر بنائی ہے۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ دروازہ کھولے گا کون؟ جنت کا جی ایم، آج کی لینگویج میں جنت کا سی او رضوان فرشتہ ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ وہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتوں کو مردوں سے پہلے اللہ جنت کے مقامات پر جا کے پہنچا دے گا کہ جنت کے روپ میں اور جنت کے میک اپ میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ تو ہر آدمی، اب آپ کی یہاں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا، ابھی آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی کو ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے کسی غلط گاڑی کو بھی آپ چابی لگا دیں تو اندھیرے میں پتہ نہ چلے،
آج آپ پہلی دفعہ جنت کی سواریاں دیکھ رہے ہیں، اور کتنی جنتی ہیں، اربوں جنتی ہیں، ان کی سواریاں کھڑی ہیں، آپ خود بخود اپنی سواری کے پاس پہنچ جائیں گے، اور آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا، اس کے پر ہوں گے، وہ آپ کو لے کے اڑے گا، تو ایک جگہ پہلا اسٹیشن آئے گا، تو وہاں وہ آپ کی سواری کو اتارے گا، تو سامنے ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو جلدی سے اترنے لگے گا، وہ کہیں گے کدھر کدھر، کہا یار یہ اتنی سونی سونی لڑکیاں، میں جاتا ہوں ملتا ہوں، وہ کہیں گے یہ تیری ہیں لیکن تیرا اس سے بھی اوپر درجہ ہے، پھر اس کو سوار کرائیں گے، پھر اس کی پرواز ہوگی، آگے ایک جگہ جا کر اسے اتاریں گے، تو آگے سونے کا محل ہوگا، اور اس کی حوریں پہلے سے بھی حسین ہوں گی، تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مجھے چھوڑ دو، وہ کہیں گے جلدی نہ کر، یہ سب تیرا ہی کھاتا ہے، سب تیرا ہی کھاتا ہے، فکر نہ کر، لیکن ابھی تیرا مقام اور آگے ہے، پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے، تو یاقوت کا محل ہوگا، اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی، تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی وینڈا والی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو، اللہ اپنے نور، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا، اس لیے بیچاری وہ ٹیشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے ایسے کرتی رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے، تو وہاں اللہ کیا کرے گا، اللہ اپنا نور ڈالے گا آپ کے چہرے پر، آپ کے حوروں کے چہرے پر، اور آپ کی بیوی کے چہرے پر، اور آپ پر جو نور ڈالے گا وہ حوروں کے نور سے زیادہ پاورفل ہوگا، تو ایک جنت کی بیوی، ایک دنیا کی بیوی جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70 دفعہ نہیں، 70 ٹائم نہیں، 70,000 ٹائم زیادہ خوبصورت، اور وہ جو حور ہے اس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں، تو پھر اپنی بیوی کا اندازہ لگانا، تو اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ، اور وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ یہاں سے یہ ہے انگوٹھا، اس سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے ہے، سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے 130 فٹ لمبے ہی بال ہیں، اور جب وہ یوں کرتی ہے سر کو اور اس کے بال ایسے ایسے ہوتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور صرف یہ فنگر ٹپ وہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اپنے دوپٹے کو ایسے لہرا دے آسمان سے تو سوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی، اور جب وہ مسکرا کے دیکھتی ہے تو اس کے دانتوں سے نور کی چمک اور نغمے نکلتے ہیں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ون سٹیپ میں 1,00,000 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، اس کے حسن کے نخرے اور اس کے چلنے کا انداز، یہاں وہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، وہاں میرا رب نے ان کو سکھایا، ایک سٹیپ اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے، جب وہ دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے گا پردہ اور اس اپنی بیوی کو دیکھے گا، یہ سب سے چھوٹا سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم جنت کتنی بڑی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، جب اس کو دیکھے گا تو ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا، ایسے ہی
ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے۔ کتنی دیر دیکھنے میں لگیں گے؟ 40 سال، صرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے، 40 سال۔ پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ اس نے جنت میں کالے کالے، دوزخ میں کالے کالے فرشتے دیکھے، اب وہ حور دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ کہا ہائے ہائے میں نے دیر کیوں لگائی؟ جمپ لگائے گا اور بھاگا بھاگا جا کر ایسے اس کو حق کرے گا۔ کتنی دیر؟ 70 سال، 70 ایئر، 70 سال ایسے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا۔ پاکستان میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سفید داڑھی والے بیٹھے، ایسے ہی ایک بابا بیٹھا تھا، تو جب میں نے یہ بیان کیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آگے بھی کچھ ہوگا کہ صرف یہی ہو؟ میں کہا اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور کس لیے بنائی؟ ایک خامد اور بیوی کے ملنے کو، اس پہ جو اللہ نے ان کو جو اس کی وہ لذت محسوس کروائے گا، ایک مرد اور عورت، ایک حور اور خامد، ایک جوڑے کی لذت کو پوری انسانی نسل پہ تقسیم کرو تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اللہ نے کہا زنا نہ کر، آجا میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ نظام کیا ہوا ہے، تو زنا بھی کرے اور جنت میں مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کی جنت، اس کی بیوی حوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ کر اس سے ملے گی اور 4 باتیں کرے گی، انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسخط ابدا، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہوگی، کیم شو مجمع ہر وقت ہوگا، کیم شو مجمع 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 ہر وقت مجمع ہوگا، کبھی بھی۔ اس سے آگے گجراتی مجھے آتی نہیں ہے، تو انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسخط، میں راضی کبھی لڑائی نہیں، انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں، انا الناعم فلا ابأس، میں ہمیشہ جوان کبھی بڑھاپا نہیں، انا المقیم فلا ارحل، ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی لڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ مر کے کہیں جاؤں گی، طوبی لمن کان لنا وکننا لہو، یہ سب لوگ اپنی سواریوں پر جنت کے مقامات پر جا کر بیٹھیں گے اور چاروں طرف سے ان کے لیے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما کی آواز لگائیں گے، سلام سلام سلام۔ یہ جنت کا پروٹوکول دیکھنا، یہ تو یہاں کا پروٹوکول، جس کو پروٹوکول دیتے ہیں نا اسے کوئی گولی ٹھوک دیتے ہیں، تو وہاں سلامن سلاما، وہ بڑے خوش ہوں گے، یار ہمیں دیکھو اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ تو ابھی وہ نوکروں کا سلام ختم ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ بما صبرتم، جو وینڈا میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کا سلام ہے، فنعم عقبی الدار، یہ ہے وہ گھر جسے تم چھوڑ کے اب نہیں جاؤ گے۔ یہاں بڑے بڑے گھر بھی بنا لو، میں ہر جگہ بیان میں نے کہا، میں 91 میں سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ جماعت میں آیا تھا، تو اس وقت یہ کڈنیپنگ بھی نہیں تھی اور یہ بدامنی بھی نہیں تھی، تو وہ ڈربن میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت، اس کا یہ لہجہ مجھے آج بھی یاد ہے، ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت۔ میں نے کہا یار ایک کام کرو، میں بھی آ جاتا ہوں پاکستان چھوڑ کے، لیکن ایک معاہدہ، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، پھر میں ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، چونکہ جنت میں تو موت کوئی نہیں، تو یا تو یہ کہو کہ یہاں مرنا بھی نہیں ہے
انہوں نے کہا مرنا تو ہے، کہ میں نے کہا پھر پاکستان ہی ٹھیک ہے، وہیں قبر بن جائے۔